السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے اس سے پہلی کلپ میں جانا کہ کن چیزوں کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم آج کی اس کلپ میں روزہ کن حالات میں چھوڑا جا سکتا ہے اس پر ڈسکس کریں گے۔ جن لوگوں کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے ان میں سے ایک مسافر ہے۔ سفر چاہے مشقت بھرا ہو یا آسان ہو، مسافر کے لیے روزہ چھوڑنا اور روزہ رکھنا دونوں صحیح ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حمزہ بن عمر اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں سفر میں روزہ رکھوں، اور وہ بہت زیادہ روزہ رکھنے والوں میں سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئت فصم و ان شئت افطر، اگر چاہے تو رکھ، چاہے تو نہ رکھ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم 16ویں روزے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کو نکلے۔ ہم میں سے کچھ لوگوں نے روزہ رکھا اور کچھ لوگوں نے چھوڑ دیا۔ نہ روزے دار نے بے روزے دار پر اعتراض کیا، نہ بے روزے دار نے روزے دار پر اعتراض کیا۔ دوسرا، بیمار انسان۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بیماری کئی طرح کی ہوتی ہے، کچھ بہت خطرناک، کچھ نارمل۔ کچھ بیماریوں میں روزہ رکھنے سے مریض کو پریشانی ہوتی ہے اور کچھ میں نہیں۔ علماء کرام نے مریضوں کے لیے 3 کیٹیگریز کریٹ کی ہے۔ پہلی یہ کہ مریض کو روزہ رکھنے سے کوئی پریشانی نہ ہو، جیسے ہلکا پھلکا زکام، سر درد یا اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی تکلیفیں۔ ان حالات میں روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے بلکہ روزہ رکھنا واجب ہے۔ دوسری یہ کہ مریض کو روزہ رکھنے سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو لیکن اسے کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا ہو، تو اس حالت میں اس کا روزہ رکھنا مکروہ ہے اور افطار کرنا سنت ہے، یعنی روزہ چھوڑنا سنت ہے۔ تیسری یہ کہ مریض کو روزہ رکھنے سے پریشانی اور نقصان دونوں ہو رہا ہو تو اس حالت میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تم میں سے اگر کوئی مریض ہو یا مسافر ہو تو بعد میں قضا کرے۔ اسی طرح حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتوں کو بھی روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبل والمرضع الصوم، اللہ نے مسافر کو روزہ بعد میں رکھنے اور آدھی نماز کی چھوٹ دی ہے، جبکہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتوں کو روزہ بعد میں رکھنے کی چھوٹ دی ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتوں کو مسافر اور مریض کی طرح قیاس کیا جائے گا۔ جیسے ان کے لیے روزہ رکھنے کی چھوٹ ہے ویسے ہی حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتوں کو بھی چھوٹ ہے۔ علماء کرام نے حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتوں کے لیے روزہ چھوڑنے کی 2 شرطیں بیان کی ہیں۔ پہلی یہ کہ اسے اپنے اور اپنے بچے کے لیے ہلاکت کا خوف ہو یا سخت تکلیف میں ہو یا پھر روزہ رکھنے سے بیماری کے بڑھنے کا ڈر ہو۔ دوسری یہ کہ کسی ماہر اور تجربے کار مسلم ڈاکٹر نے منع کیا ہو یا کوئی پرانا تجربہ ہو، لیکن آج دیکھا جاتا ہے کہ اکثر حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتیں روزہ نہیں رکھتی۔ یہ غلط ہے کیونکہ ہر کوئی کمزور اور بیمار نہیں ہوتا اور ہر کسی کے ساتھ پریشانیاں نہیں ہوتی، اس لیے جو شرطیں علماء کرام نے ذکر کی ہیں ان پر غور و فکر کریں اور جائزہ لیں کہ آپ کی کنڈیشن ان میں سے ہے یا نہیں۔ اسی طرح حیض و نفاس والی عورتوں کے لیے روزہ چھوڑنا واجب ہے اور روزے رکھنا حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، کہ ایسا نہیں کہ عورت جب حیض سے ہوتی ہے نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے۔ اگر کسی کو پیریڈز سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے آ جائے تو اس پر اس دن کے روزے کی قضا ہے۔ اسی طرح اگر فجر سے پہلے پاک و صاف ہو جائے گی تو اس پر اس دن کا روزہ رکھنا واجب ہے۔ استحاضہ کی تکلیف کئی عورتوں میں پائی جاتی ہے۔ استحاضہ یعنی ایسا خون جو عورت کی حیض و نفاس کی مدت کے بعد آتا ہے۔ اس حالت میں عورت کو روزہ رکھنا واجب ہے۔ جیسے نفاس کی مدت 40 دن ہے، 40ویں دن عورت نہا کر روزہ رکھے گی اگرچہ اسے استحاضہ کا خون آ رہا ہو۔ اسی طرح پیریڈز کی مدت زیادہ سے زیادہ 11 دن ہے اور کم سے کم 1 دن۔ اگر کسی عورت کو ہمیشہ 7 دن حیض آتا ہے
تو اس کی مدت 7 دن شمار کی جائے گی، اور جو خون 7ویں دن کے بعد آئے گا اسے استحاضہ کا خون مانا جائے گا، وہ 7ویں دن غسل کر کے روزہ رکھے گی۔ اسی طرح ایسا بوڑھا شخص جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا کر کفارہ ادا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رخص للشیخ الکبیر ان یفطر ویطعم عن کل یوم مسکینا ولا قضاء علیہ۔ بڑی عمر کے بوڑھے کو روزہ چھوڑنے کی رخصت دی گئی ہے، وہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے اور اس پر قضا نہیں۔ معلوم ہوا کہ بہت بوڑھا شخص جس کے متعلق یہ امید ہی نہ ہو کہ وہ دوبارہ طاقتور اور مضبوط ہو جائے گا، اور اسی طرح ایسا مریض جو علاج سے مایوس ہو چکا ہو، ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا سکتا ہے۔ ایسے تمام کام جن میں روزے کی چھوٹ ہے، جیسے بیماری، سفر، بڑھاپا، جہاد، عورتوں کے معاملے میں پریگننسی اور فیڈنگ وغیرہ کے ہوتے ہوئے بھی کوئی شخص شوق سے روزہ رکھ لے لیکن بعد میں روزہ نبھا نہ سکے تو اسے روزہ توڑ دینا چاہیے۔ اس صورت میں صرف قضا ہوگی۔ واللہ عالم بالصواب۔ نیکسٹ کلپ میں روزہ کن چیزوں کے کرنے سے مکروہ نہیں ہوتا، اس پر ڈسکس کریں گے۔ تب تک وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔